This is just a very small cross section of the people of Pakistan, especially of the Khyber Pakhtunkhwa. The pure sentiment on the streets today, last night, and for days to come also. آج آپ نے دیکھا جس طرح کل رات کو انہوں نے کچھ کوڈ کاپٹرز کے ذریعے آئے جن کو ہم نے پوسٹروں پہ اٹیک کیا اینڈ وی ٹک دیم آؤٹ. تو آج یہ جو آپ کے افغان طالبان ہیں جو کہ اپنے میڈیا اور سوشل میڈیا میں انتہائی ورڈ بندہ بے شرمی استعمال کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم جو ہے پاکستان میں دہشت گردی کے ذریعے اس کا جواب دیں گے. تو وی saw that also, that they tried to use some rudimentary basic sort of drones for attacking in Sibbi, Abbottabad and Nusheira, and the anti-drone systems over there, the effective deployments over there took them out. But this again shows کہ کس طریقے سے یہ جو ماسٹر پراکسی ہے افغان طالبان رجیم، یہ کس طرح دہشت گردوں کی سرپرستی اور ان کے ساتھ ایک it is difficult to distinguish where the Taliban regime ends and where terrorism starts. The lines اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ واضح کر دیا جائے کہ پاکستان میں اگر کوئی کسی جگہ پہ کسی شہر میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ کراتا ہے، کوئی سوسائڈ بامبنگ ہوتی ہے جس طرح وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم کریں گے کروائیں گے، تو اس کا جواب نہ صرف دہشت گردوں کو، ان کے سرپرستوں کو، بلکہ ان کے تحفظ کرنے والوں کو جہاں پہ وہ ہیں پھر ان کی بھی کوئی جگہ محفوظ نہیں ہوگی. دین وی آلسو ہیو دی ایکول رائٹس. اور ان دی اینڈ I want to make one thing clear کہ the oppressive Afghan Taliban regime has to make a clear choice. The choice is to choose between TTP, DLA, Daesh, Al-Qaeda, the terrorists and the terrorist organization, and between Pakistan. They have to make this choice. یہ بات حکومت پاکستان واضح کر چکی ہے. It is not something new that I am saying. یہ بات اس فورم سے پہلے واضح کی جا چکی ہے. پاکستان کی حکومت اس کو کئی بار واضح کر چکی ہے کہ they have to make this choice کہ یا وہ دہشت گردی کو اور دہشت گردوں کو چوز کریں یا وہ پاکستان کو چوز کریں. We are clear. Our choice, let it be known that our choice is absolutely clear. It will always be Pakistan over everything. So ہماری چوائس کلیئر ہے اور اس چوائس کے لیے نہ صرف فوج پاکستان بلکہ پاکستان کے عوام کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے کبھی نہیں جھجکیں اور نہ کبھی جھجکیں گے. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ. I'll briefly take 2-3 questions only. Thank you very much. Jal Sahab, this is Sumaira Khan from Sama Television. We had been seeing some reports as well on Afghan proxies and their similarities in initiating all these attacks on Pakistan. And today we saw this trajectory of quadcopters being sent to the different locations of Pakistan. So is there any credible information that maybe India was setting aside alongside waiting to see the results, and if the results are in their favor, they would also launch a simultaneous attack on Pakistan from anywhere, line of control or working boundary? So is there any tangible trace that we can say that yes, India was totally on board with Afghanistan in this? دیکھیں یہ بات تو ایبسلیوٹلی کلیئر ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کا جو واقعہ ہوتا ہے اس کے پیچھے انڈین اسپانسرشپ ہے، انڈین ابیٹمنٹ ہے، ڈیزائن ہے. دی بیس آف آپریشن وہ اس کو افغان طالبان رجیم کا جو زیر تسلط، جو اپریسو رجیم کے زیر تسلط علاقہ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. سو دیٹس ہاؤ دے ورک. باقی جو سا ہے پاکستان کی جو افواج ہیں وہ چاہے ایسٹرن بارڈر ہو چاہے ویسٹرن بارڈر ہو، ویدر دے آر دی ایئر فرنٹیئرز ویدر دے آر دی سی فرنٹیئرز، وی آر آلویز ویجیلنٹ.
اور اگر کسی نے اپنا کوئی شوق پورا کرنا ہے کسی بھی وقت so they are always welcome. مائک دیجیے گا. سر اس وقت افغانستان میں کچھ ملیٹنٹس کی حکومت ہے, کوئی ڈیموکریٹک حکومت تو ہے نہیں. ان ملیٹنٹس کے خلاف یونائٹڈ نیشن کے رپورٹس بھی آتے ہیں. ابھی چند 2-3 دن پہلے رشین رپورٹ بھی آئی, اس سے پہلے امریکن اور چائنیز رپورٹس بھی آئے تھے. ان کی اندرونی مخالفت بھی بہت طاقتور ہے, خصوصاً شمالی اتحاد کے استاد عطا سے لے کر احمد مسعود تک. پاکستان میں بھی وہ دہشت گردی کر رہے ہیں, پوری دنیا بھی مخالف ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ چند ملیٹنٹس کو ایک طویل عرصے سے ختم نہیں کیا جا سکا؟ ان کی دہشت گردی بھی پوری دنیا کے سامنے ہے, لیکن اس کے باوجود ان کو ختم نہیں کیا جا سکا, حالانکہ ان کے اندرونی بھی مخالفین جو ہیں وہ انتہائی تگڑے اور طاقتور ہیں. اس کے ساتھ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جہاں پر لڑائی ہوئی, جو بارڈر کا بڑا حصہ ہے, وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو کیا پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کو کوآرڈینیشن میں لیا گیا تھا اور ان کے ساتھ اس حوالے سے بات کی گئی تھی؟ جی دیکھیں, یہ جو آپ نے ابھی بڑی واضح, مدلل اور بڑی کلیئر طریقے سے اپنی ایک سوچ پیش کی ہے افغان طالبان رجیم کے بارے میں کہ ہاؤ ڈو یو سی دیم ایز اے ٹیررسٹ اسپانسر, ایز اے ملیٹنٹ آرگنائزیشن. آپ کی بڑی کلیئرٹی ہے. دس کلیئرٹی از what drives and what will drive everything. Because افغان طالبان رجیم جو کہ وہاں سے اس وقت جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ which is the master proxy of terrorism, اس نے ہی دوحہ ایکارڈ کیا تھا. اس وقت they had face that they presented to the world. انہوں نے کچھ وعدے کیے تھے, رائٹنگ میں کیے تھے, کچھ پرومسز کیے تھے. انہوں نے کہا تھا یہاں پہ ایک انکلوسو گورنمنٹ بنے گی. از دیر اے انکلوسو گورنمنٹ اوور دیئر؟ ایک ریپرزینٹیو گورنمنٹ بنے گی. از اٹ اے ریپرزینٹیو گورنمنٹ اوور دیئر؟ وہاں پہ وومن رائٹس کا احترام کیا جائے گا. آر دی وومن رائٹس بینگ رسپیکٹڈ اوور دیئر؟ ڈو دے ہیو اے ایکول اپرچونٹی؟ آر دے گیٹنگ دی ٹریٹمنٹ دیٹ اے وومن اینڈ دی minorities they need to be protected? Are they getting it? اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ ہم دہشت گردی خطے میں, اس علاقے میں, اس افغانستان کی جو سرزمین ہے, so we saw اور ہم یہ آپ کو کئی بار پہلے واضح کر چکے ہیں کہ یہ کلیئرٹی جو ہے یہ پاکستان میں بھی نہیں تھی. بٹ وی ہیو ناؤ دی سپریم کلیئرٹی. یور سول لیڈرشپ, آپ کی سیاسی قیادت کے پاس, آپ کی ملٹری لیڈرشپ کے پاس, آپ کے انٹیلیجنسیا کے پاس, آپ خود بات کر رہے ہیں, آپ صحافیوں کے پاس, میڈیا کے پاس, اس ملک کے بچوں کے پاس, دیر از نو ایبسولوٹ کلیئرٹی واٹ افغان طالبان رجیم از.